عبداللہ شاہ غازی کی کرامات یا سائنسی وجوہات۔ کراچی ہر بار سمندری طوفان سے کیسے بچ نکلتا ہے؟ اس پر بی بی سی کے نمائندے نے ایک ریسرچ کی ہے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جب بحیرہ عرب میں موجود بپر جو نامی سمندری طوفان شروع ہوا تو اس کا رخ کراچی کی طرف تھا اور سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرائے گا یا نہیں۔ اگر ہم اس بحث کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سن 1990 کے بعد سے جتنے بھی سمندری طوفان آئے ہیں وہ کراچی پہنچنے سے قبل ہی اپنا رخ تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے یا کسی کی شدت کراچی سے ٹکرانے سے پہلے اتنی کم ہو گئی کہ شہر محفوظ ہی رہا۔ کراچی کے بعض مقامی لوگوں اور خاص کر کے یہاں موجود درگاہ عبداللہ شاہ غازی کے مریدوں کا ماننا ہے کہ کراچی یہاں دفن بزرگ ہستی کی کرامات کی وجہ سے سمندری طوفان سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ بحث بھی اہم ہے کہ کراچی کے اس بار یا ہمیشہ طوفان سے بچ جانے کے پیچھے عبداللہ شاہ غازی کی کرامات ہی ہیں یا پھر اس کی سائنسی وجوہات بھی ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی سے متعلق بات آگے جا کر کریں گے، مگر یہاں پر ماہرین سے جان لیتے ہیں کہ سمندری طوفان کیوں آتے ہیں اور حالیہ تاریخ میں ایسے قدرتی آفات سے کراچی کے بچ جانے کے وجوہات کیا ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ ارتھ سائنسز کی پروفیسر ڈاکٹر مونا لیزا نے بی بی سی کو بتایا کہ دنیا کے اکثر ممالک اس طرح کے سائیکلون کو روکنے کے لیے دیگر پیشگی اقدامات کے علاوہ ساحل سمندر پر دیوار تعمیر کرتے ہیں تاکہ طوفان اس دیوار سے ٹکرا کر زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ ان کے مطابق کراچی 3 پلیٹس انڈین، یوریشیا اور عربین کی باؤنڈری پر واقع ہے جو سمندری طوفان کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ ان پلیٹس کی وجہ سے سمندری طوفان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا اور پھر یہ رخ موڑ لیتا ہے۔ یوں اپنی جغرافیہ کی وجہ سے کراچی ہر بار بچ نکلتا ہے، تاہم ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار یہ پلیٹس اس شہر کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب قدرتی آفات کا ایک تسلسل ہے اور کم وقت میں یہ آفات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ سمندر خود بھی عربین پلیٹ پر واقع ہے۔ ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق جہاں یہ پلیٹس کراچی کے لیے اہمیت اختیار کر گئی ہیں وہیں یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرے کا سبب بھی ہیں۔ پاکستان اور خطے میں زلزلے بھی ان پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے آتے ہیں۔ یوں یہ سب عناصر مل کر قدرتی آفات کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان 3 ہائی ایکٹیو پلیٹس مارجن پر واقع ہے جس وجہ سے یہ ملک عالمی حدت اور ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اب زلزلے بھی بہت کم وقفے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مونا کے مطابق رقبے کے لحاظ سے پاکستان ان پلیٹس کی چھوٹی سی جگہ پر واقع ہے مگر اس کے اثرات پاکستان پر کہیں زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کراچی میں سمندری طوفانوں کی مختصر تاریخ پر کہ کتنا طوفان جو کراچی کی جانب بڑھے اور انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ مئی 1985 میں ایک طوفان کراچی کی جانب بڑھا تھا اور کراچی کے جنوب میں 100 کلومیٹر دور ہی کمزور ہو کر ختم ہو گیا۔ نومبر 1993 میں کیٹیگری 1 کا طوفان مڑ کر سندھ و گجرات سرحد کے قریبی ساحل سے ٹکرایا۔ یہ طوفان کراچی میں صرف بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ بھی بنا۔ 1998 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوبی مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا، سوائے چند مچھروں کے کوئی بڑا جانی نقصان نہ ہوا۔ جون 1998 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کی جانب آتے آتے جنوبی مشرقی سندھ کی طرف بڑھ گیا، سوائے چند مچھروں کے کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا۔ مئی 1992 میں کیٹیگری 3 کا سمندری طوفان کراچی کے قریب ٹکرایا۔ اس سمندری طوفان نے سندھ کے ساحلی علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ سخت ترین طوفان تھا۔ مئی 2001 میں کیٹیگری 3 کا سائیکلون گجرات کے ساحل سے ٹکرایا۔ اکتوبر 2004 میں اونیل نامی سائیکلون کراچی اور سندھ کے ساحل کی جانب بڑھا مگر بعد میں سمندر کی طرف واپس مڑ گیا۔
और कराची में बस तेज बारिश का बायस बना। जून 2007 के अवाइल में गोनो नामी सुपर साइक्लोन से कराची महफूज रहा। जून 2007 ही में यमीन नामी एक समुद्री हवाई तूफान कराची के करीब से गुजरा। नवंबर 2009 में फाइन नामी साइक्लोन पहले ही दम तोड़ गया और इसकी बाक़ियात कराची समेत सिंध के साहिल में तेज़ हवाओं का बायस बनी। जून 2010 में फीट नामी साइक्लोन जो कैटेगरी 4 का तूफान था कराची के करीब कमज़ोर पड़ गया, अलबत्ता तूफ़ानी हवाएं कराची में पहुंची। सन 2014 में नीलोफर नामी साइक्लोन का रुख भी कराची की जानिब था, मगर आइन मौका पर उसने अपना रुख मोड़ लिया और कराची एक मरतबा फिर समुद्री तूफान से महफूज रहा। अब बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के हवाले से। मुसन्निफ़ तज्ज़ियाकार नदीम फ़ारूक पराचा ने BBC को बताया कि वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब ही रहते हैं। उनके मुताबिक ये एक छोटा सा मज़ार होता था जिसकी तौसीअ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई और अब ये एक बड़ा मज़ार बन चुका है। उनके मुताबिक उन्होंने जितनी भी तहक़ीक़ की और किताबें पढ़ी उनमें अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में ऐसी तफ़सीलात दर्ज नहीं। उनकी राय में 19वीं सदी में अंग्रेज़ों की भी लिखी गई किताबों में या तहक़ीक़ में कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का ज़िक्र मिलता है, मगर कोई ज़्यादा तफ़सीलात नहीं। उनके मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में जितनी बातें मशहूर हुई हैं इनका ताल्लुक़ गुज़िश्ता 40-50 बरस के दरमियान में हुआ है। मुहक्किक अकील अब्बास जाफरी भी कराची के रिहायशी हैं। उनके मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी पर सेब्त जाफ़र के छोटे भाई सेब्त असगर और मारी साबाटवाना ने किताबें लिखी हैं जिनसे ये पता चलता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी नफ्स ज़किया के बेटे थे। वो करबला के वाक़े के बाद बनु उमय्या के मज़ालिम से तंग आकर दीगर सैयदात की तरह दीगर ममालिक की तरफ कूच कर गए और फिर कराची पहुंचकर यहाँ तबलीग की। ताहम उनका कहना है कि चूँकि वो इमाम हसन की 5वीं पुश्त से थे तो ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम के बहुत बाद में यहाँ आए थे। मुअर्रिख और शहरी मनसूबा बंदी के माहिर आरिफ हसन के मुताबिक कराची वालों के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी पीर की हैसियत रखते हैं जिन्हें शहर का पैट्रन सेंट कहा जाता है। उनके मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, ताहम उनकी निस्बत इमाम हसन से है। उनके मुताबिक कुछ रिवायात में है कि अब्दुल्ला शाह गाजी उमैया सल्तनत के खिलाफ जिदोजहद करने आए थे और फिर वो लड़ते हुए शहीद हो गए। ताहम ऐसी भी रिवायात हैं कि वो शिकार करते हुए इनकी मौत वाक़ हुई है।